السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ، جو کہ ہماری جو نظم نمبر 7 ہے ہلال استقلال، اس کی مکمل جو مشق ہم آپ کے سامنے یہاں پر اس کو حل کریں گے۔ ہماری آج کی اس نظم میں جو پہلا جو سوال ہے وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات، جس میں سوال کی جو اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہے کہ ہلال استقلال کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے ہر سوال کے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس میں جو پہلی جو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ شاعر نے کسے زمین پر ابر رحمت کہا ہے۔ اس میں ہمارے پاس آپشن ہے، آپشن الف ہلالی پرچم کو، آپشن بے مال و دولت دنیا کو، آپشن جیم ہمارے پاس ہے اشاعت اسلام کو، اور آپشن دال ہمارے پاس ہے خوشحالی کو۔ اس میں آپشن الف جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ایگزیکٹ آنسر ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے یہاں پر دی گئی ہے وہ ہے کہ سیف اللہ سے شخصیت مراد ہے۔ آپشن ہمارے پاس الف ہے طارق بن زیاد، آپشن بے ہمارے پاس ہے محمود غزنوی، آپشن جیم ہمارے پاس ہے خالد بن ولید، اور آپشن دال ہمارے پاس ہے صلاح الدین ایوبی۔ اس میں سے جو آپشن جیم ہے وہ خالد بن ولید، یہ ہمارے پاس اس کا ایگزیکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ ہلال خنجر قومی کن کا عطیہ ہے۔ آپشن الف ہمارے پاس ہے مجاہدوں کا، آپشن بے ہمارے پاس ہے شہیدوں کا، آپشن جیم ہمارے پاس ہے سیاستدانوں کا، اور آپشن دال ہمارے پاس ہے فوجی جوانوں کا۔ جس میں سے جو آپشن بے ہے یہ اس کا ایگزیکٹ آنسر ہے۔ اگلا ہمارے پاس یہ جو سوال ہے کہ اس نظم میں شامل تلمیحات کی الگ الگ وضاحت کریں۔ تلمیحات میں ہمارے پاس وہ 5 شخصیات ہیں جن کا تذکرہ ہم لیکچر نمبر 1 میں بھی آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ میں پھر بھی اس میں سے ایک بتا دیتا ہوں، جس میں سے پہلی جو تلمیح ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی، دوسری ہمارے پاس جو شخصیت ہے وہ ہے طارق بن زیاد، تیسری ہمارے پاس جو شخصیت ہے وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، چوتھی جو شخصیت ہمارے پاس ہے وہ ہے محمد بن قاسم، اور پانچویں ہمارے پاس جو شخصیت ہیں وہ ہے خالد بن ولید۔ یہ ہمارے پاس 5 تلمیحات ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان کی الگ الگ جو ہے وہ یہ وضاحت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی جن کو یہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ میدان کربلا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شہادت جو ایٹ دیٹ ٹائم ان کو جو ہے وہ نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ چونکہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا یزید کی، اور یزید کی چونکہ بیعت جو ہے وہ ان کے جو باتیں جنہوں نے کہی تھی وہ اسلام کے اصولوں کے منافی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں پر جو ہے وہ شہادت کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی شخصیت ہے وہ ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد جو ہے موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ جو ہے وہ غلام تھے، جو اندلس کے ساحل پر جنہوں نے کشتیوں کو جلا دیا تھا اور سپہ سالار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی تھیں، اور اندلس کو جو ہے انہوں نے فتح کیا، اور تاریخ کے اندر اسلام کی سر بلندی کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی، اور بہت سارے جنگوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جو غیر مسلم تھے ان کو شکست فاش جو ہے اس سے دوچار کیا تھا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی کو وقف کیا رکھا۔ اگلی جو ہمارے پاس جو شخصیت ہے وہ ہے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی جو ہے
شاہ سبکتگین کا جو ہے وہ بیٹے تھے، اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور فقہ کے اوپر انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، جنہوں نے مشرق وسطیٰ، ہندوستان اور افغانستان تک کی جو حکومت ہے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع کیا ہے، اور بہت سارے جو ہے طاغوتی جو قوتیں تھیں ان کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا گیا تھا، انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ غزوات کے اندر جو فتح حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزوہ تبوک کے اندر انہوں نے بہت سارے جو ہزاروں مسلمانوں کو، لاکھوں جو رومی تھے ان کے جو ہے وہ نرغے سے وہاں پر نکالا تھا، ان کے گھیراؤ سے وہاں سے انہیں جو ہے وہ نکالنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سیف اللہ کا جو ہے وہ لقب عطا کیا تھا، اور انہوں نے بہت سارے جو نامور عیسائی سپہ سالار تھے ان کے ساتھ جنگیں کر کے ان کا جو غرور ہے ان کا جو ہے خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا، شام، مصر، فلسطین، لبنان اور مشرق وسطیٰ کو جنہوں نے منظم کیا تھا، اور آپس میں ان کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ کوششیں کرتے رہے تھے، اور جن کے بارے میں تاریخی طور پر بہت ساری شخصیات نے ان کی تعریفوں کو اور جو ہے وہ ان کی جنگوں کے حوالے سے، مناسبت کے حوالے سے ان کو لکھا ہے۔ بہت زیادہ مدبر ایک سپہ سالار تھے، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ فوج کو اور قوم کو اور عوام کو منظم کرنے کے اندر ان کی جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کریں۔ سو ان کے الفاظ و تراکیب کی وضاحت ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر 3 میں وہ یہ ہے کہ انگشت شہادت، جس کا مطلب ہے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی، جس سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ نمبر جو 2 ہے وہ ہے ہلال خنجر قومی، جس کا مطلب ہے خنجر کی مانند بنا قومی چاند۔ لفظ نمبر جو 3 ہمارے پاس ہے شمع ملت، جس کا مطلب ہے قوم کی یکجہتی۔ لفظ نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے صحاب جود، جس کا مطلب ہے سخاوت کا بادل۔ لفظ نمبر 5 ہمارے پاس ہے فتح و کامرانی، جس کا مطلب ہے کامیابی۔ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے ابر رحمت، جس کا مطلب ہے برستا ہوا بادل۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ نمبر جو 7 ہے
وہ ہے نوید آسمانی. جس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے سنائی جانے والی خوشخبری. اور آج کی ایکسرسائز کا لفظ نمبر 8 اور آخری جو لفظ ہے اسوہ مردانہ. جس کا مطلب ہے بہادری کا نمونہ. ہماری آج کی ایکسرسائز میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر میں نے لکھے اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی. ہماری آج کی ایکسرسائز یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے. ملتے ہیں اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے جوش کے ساتھ اور ایک نئی وضاحت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.